وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاح کے بعد پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ اپنی پوری محبتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور امت کے اندر الحمدللہ ہر لحاظ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، آپ کے معجزات، کمالات، آپ کا خاتم النبیین ہونا، ہر لحاظ سے آپ کو جو اللہ پاک نے سب سے ہٹ کے کمال شان عطا فرمائی ہیں، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک خاص ٹاپک جو آج کے دور میں میں نصیحت کے لحاظ سے چن کر لایا ہوں، وہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی۔ کیا چیز جی؟ جوانی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی۔ جوانی کیسی تھی ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ آج کے جوانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا پاک کی ویسے تو ساری زندگی مبارک نمونہ ہے، آپ کا بچپن سے لے کر آخری لمحے تک اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے کامل ترین نمونہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جوانی ایسی شے ہے جو بندے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اپنی حدود منتخب کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے جوانی والا۔ بڑھاپے میں جا کے بندہ کافی ساری چیزیں سمجھ جاتا ہے، اس نے علاقے کے زمانے کے نشیب و فراز بڑے دیکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چہروں سے بندہ واقف ہو چکا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں۔ لیکن جوانی ایسی چیز ہے جس میں بندہ خود اپنے آپ کو ایک اصول، ضابطے، قانون کے تحت لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن عظیم نے جوانی والی عمر کی بڑی زبردست قسم کی مثالیں بیان فرمائیں، اور اس عمر کو شان کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن عظیم نے بیان فرمایا۔ آپ بھائیوں نے واقعہ سنا ہوا ہے اصحاب کہف کا، ان کے اوپر پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورہ کہف 15ویں سپارے میں یہ سورت موجود ہے۔ وہ جو کہف کے اندر جانے والے اصحاب تھے، اصحاب کہف، وہ افراد، ان کے بارے اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ کل آپ فرمائیے میرے پیارے حبیب، ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد کتنی تھی یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ وہ جوان، یہ وہ اصحاب کہف ہیں جن کے بارے آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ اول فتیہ، فتیہ کہتے ہیں جوان، عربی زبان میں فتیہ جوان، فتن، جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس کو اس لفظ کے ساتھ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال کے لیے آپ کو ایک اور آیت مبارکہ سے عرض کر دوں تاکہ اس کا معنی ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے۔ یہ ہے سورہ الانبیاء 17واں سپارہ، آیت کا نمبر ہے 60۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جوان تھے جب انہوں نے نمرود کے ساتھ ٹکر لے لی، اور نمرود کے اور اس دور کے جتنے بھی بت تھے ان سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر دیا۔ جب بتوں کو توڑا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا بازو اڑا دیا، کسی کی ناک اڑا دی، مختلف حصوں سے بتوں کو ان کے بت خانے میں جا کے سب کو توڑ پھوڑ کر دیا، تو خود نمرود کی قوم والے کہنے لگے جب یہ بات نکلی کہ یہ کیا کس نے ہے، بندہ تلاش کرو، تو انہوں نے کہا سمعنا فتن، سمعنا فتن، ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا ہے، اس کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کو برا کہتا ہوا ہمارے سامنے مشہوری میں آ گیا ہے، وہ ایک نوجوان آدمی ہے جو ان کو برا کہتا ہے بتوں کو۔ تو اب آپ بھائی کے ذہن میں آیا فتن کا معنی نوجوان، یہ عمر ہوتی ہے جب بندہ بالغ ہو جائے نا، 16 سال، 15 سال، 14 سال، 13 سال، اس کے آگے آگے جو عمر نکلتی ہے اور چلی جائے 40 سال سے نیچے نیچے تک، یہ بیچ کی درمیانے والی جو عمر ہے، اس ساری عمر کو
فتن کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے عربی زبان میں، شابن، شین الف اور با، شاب، جوان، نوجوان، جب خوب بڑی جوان بن جائے، جیسے کوئی 25 سے 30 سال کا یا اس سے آگے والی عمر ہوتی، 40 سے نیچے، اس کے لیے شاب کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہاں بھی فتن کا ذکر، اور ادھر اصحاب کہف کے بارے اللہ پاک نے فرمایا اذ اول فتیہ، وہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے پیار ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو مان گئے، اور وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی اللہ ہے، اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا تیسرا خدا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہہ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا کہنے کے نظریات عام ہو رہے تھے، لیکن یہ چند نوجوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہ بھائی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلی تنہا ذات ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، وہ یہ انسانی رشتوں سے بالکل پاک مبرہ اور منزہ ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے۔ یہ چند جوان جب کھڑے ہو گئے تو وقت کے بادشاہ نے آرڈر جاری کیا، ان کو پکڑ کر لاؤ، ان کی گردنیں اڑانی، ان کو مار دینا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر یہ نوجوان نکلے اپنے گھروں سے، اذ اوا، نیت تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے، میری پناہ میں آتے ہوئے یہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ پھر جدھر جدھر یہ گئے فرمایا میں نے ہر لمحہ ہر جگہ پر ان سارے کے سارے لوگوں کی خود حفاظت کر پائی۔ میں نے پوائنٹ عرض کیا شروع میں کہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی، اس جوانی کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جوانی والی زندگی ایسی ہے جس میں بندے نے اپنے آپ کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لانا ہوتا ہے کہ میں آگے جا کے کیا کرنے والا ہوں، میرے ٹارگٹ کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ آپ اپنے آپ پر غور کیجیے گا، میں یہ بات ذرا پوری کر لوں۔ ان جوانوں کے بارے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ غار کے اندر آ گئے تو ان کے سونے کے سارے اہتمام بھی میں نے خود فرمائے۔ سورج کو 309 سال تک ان نوجوانوں کے لیے فرمایا میں نے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ کو تبدیل کروا دیا۔ سورج کو حکم تھا کہ تو نے اس غار کے سامنے سے نہیں نکلنا، غروب غار کے سامنے سے نہیں ہونا، کیوں کہ میرے یہ بندے ہیں، میرے ولی ہیں، یہ میری خاطر ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کر آئے، یہ آرام فرما رہے ہیں، ان کو سویا رہنے دیں۔ اور یہاں لکھا قرآن عظیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا واقعہ اور قصہ میں خود اے پیارے حبیب آپ کو سناتا ہوں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے پیارے حبیب جب یہ آیات نازل ہوئی تو فرمایا ان نوجوانوں کا واقعہ اور قصہ میں رب رحمان خود آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں۔ جوانی میں جو ان لوگوں نے واقعات کیے، زندگی گزاری، اللہ پاک نے قبول ایسے فرمایا تو اس کو قرآن عظیم کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا انہم فتیہ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور پھر اس پر کھڑے ہو گئے، بس رب پر ایمان لا کے ڈٹ گئے۔ وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے یہ پوری سلطنت کے بادشاہوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب ہے کون ہے؟ اللہ، وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ وہ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ آپ پڑھیے گا، کیونکہ میرا موضوع صرف یہ ایک آپ کو پوائنٹ دینا تھا، یہ تفصیل سے آپ پڑھیے گا۔ پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کے ساتھ جو کتا ہو گیا تھا اس کتے کا بھی ذکر، حتیٰ کہ جب یہ جا کر غار میں لیٹ گئے تو فرمایا ان کے جو 6 مہینے کے بعد کروٹیں تبدیل ہوتی تھی نا، 6 مہینے کے بعد فرمایا اللہ پاک نے وہ کروٹیں بھی میں خود ان کی تبدیل فرمایا کرتا تھا۔ یہ جوان تھے جن کی کروٹیں اللہ تعالیٰ تبدیل فرماتے ہیں۔ اب یہ تو اصحاب کہف ہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی بھی نہیں ہیں، یہ بعد میں آنے والے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ ولی اللہ گزرے ہیں، لیکن جوانی میں یہ ولی تھے، اللہ پاک کے لیے کھڑے ہو گئے جوانی کے اندر. تو ان کی جوانی کے باقاعدہ جوان 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 لفظ ارشاد کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سارے واقعات بیان فرمائے. اور آگے چل کے پھر ان کے بارے فرمایا کہ میں نے 309 سال سورج کے نظام کو بدلے رکھا ان کی خاطر کہ یہ آرام فرما رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ عمر ہوتی میرے پیارے بھائیوں جوانی والی، فیصلہ کن عمر ہوتی ہے جس میں بندے نے اپنے ٹارگٹ طے کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں چند ایک باتیں ضروری ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی مبارک کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہمیں اس سے سبق لینا ہے آج کی جوانوں کے لحاظ سے. آپ جو والد بیٹھے ہو یہاں بڑی عمر والے ہو، آپ نے بھی سوچنا ہے ہمارے جوان کیا کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کی سوچیں کیا ہیں، ہمارے جوانوں کے ٹارگٹ کیا ہے، ہمارے جوانوں کی منزل کیا ہے، ہمارے جوان دنیا میں کیوں ہیں، دنیا میں کیوں ہیں، کیوں یہ جوان جو دنیا کے اندر ہیں کیوں گھوم پھر رہے ہیں. یہ آپ نے بھی سوچنا ہے. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام اور حضور الاسلام کا دیا ہوا نمونہ بالکل کامل نمونہ ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کو میں بنیاد بنا رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لحاظ سے. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں بسانے کا پھیلانے کا مقصد کیا تھا. اللہ پاک فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین پر اپنا نائب نازل فرماؤں. زمین پر میرا نائب ہونا چاہیے جو زمین پر میرا نظام چلائے، مجھے مانے، میرے تابع ہو. ذمہ داری کے لحاظ سے گھر سے لے کر حکومتوں تک ہماری ذمہ داری گھر کی حد تک ہے. کوئی فیکٹری میں ہے، کوئی کارخانے میں ہے، کوئی سکیم میں ہے، حدود بڑھتی جائیں گی. جیسے جیسے ذمہ داری بڑھے گی، علاقہ بڑھے گا، ایریا بڑھے گا، ویسے ویسے ذمہ داری بڑھ جائے گی. تو اوپر حکومت کے زمرے سے لے کر گھر کے حکومت تک سارے افراد اس کے اندر شامل ہیں. انسان کے بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں دنیا میں کیا بنوں گا، میری دنیا کے اندر کیا ہوا شانیں ہوں گی. مقصد یہ ہے کہ دنیا ایسے گزارنی ہے کہ حشر والے دن جب میں رب کے سامنے پیش ہوں گا تب میں کیا ہوں گا. یہ دونوں جملوں پر ذرا بانٹ کے تقسیم کیجیے گا میرے پیارے بھائی. ہماری آج کل جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ اس دنیا میں ہے، میں کیا بنوں گا، مجھے بننا کیا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، بچپن سے سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اس پوائنٹ پر. تو بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بیٹا کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں بزنس مین بنوں گا، میں دکان والا بنوں گا. وہ بن جاتا ہے، جو اس کے ذہن میں فیڈ کیا گیا وہ بن جاتا ہے. اور ماں باپ بھی اس کو یہ بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، فیسیں بھرے، ٹارگٹ ہو، مہنگی سے مہنگے اسکولوں میں بچوں کو تیار کر کے جدھر لے جانا چاہ رہے ہیں وہ چلا جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن ہے جوانی کے اندر وہ ذرا غور کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی میں آپ کی شادی ہوتی ہے 25 سال کی عمر مبارک میں، پہلی شادی 25 سال کی عمر میں. اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قافلہ، سامان کا قافلہ، بزنس کی غرض سے، تاجر کی حیثیت سے آپ لے کر جاتے ہیں 23 یا 24 سال کی عمر میں. 23 سالہ جوانی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پیچھے سے آ جائیے 13 سال یا 12 سال سے لے کر یہ جو 23 سال ہیں یہ وہ عرصہ ہے جس کے اندر سارے عرب علاقے کے اندر ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کی شان کے ساتھ مشہور ہو چکے ہوئے تھے. صرف اپنی گلی محلے کے اندر نہیں، پورے علاقے میں جدھر بھی آپ کا نام ہوتا تھا آپ صادق اور امین مشہور ہو چکے ہوئے تھے. اما جان جو خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہا، انہوں نے جو قافلہ دے کر بھیجا تھا سامان کا، اس کے پیچھے آپ ہسٹری پڑھیے، ساری یہ بات ہے کہ میں نے سنے آپ بڑے صادق اور امین ہیں، آپ کمال کے ایمانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی وجہ سے معاشرے کے اندر حسن اور اخلاق پھیل رہا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا سامان لے کر، آپ اوروں کے سامان بھی بیچتے ہیں، میرا سامان بھی آپ بیچیں. 22 سال 23 سال میں حضور علیہ السلام علاقے کے اندر صادق اور امین مشہور ہیں. تو سوچئے
اس جوانی کے لحاظ سے حضور علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا ہوگا؟ کوئی ایک آدھے عمل سے بندہ مشہور نہیں ہوتا، مسلسل محنت استقامت کے ساتھ اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے، پھر بندہ مشہور ہوتا ہے۔ جس وقت 35 سال عمر ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی، میں وقت کے لحاظ سے شارٹ کر رہا ہوں، 35 سال عمر ہوتی ہے، خانہ کعبہ بنانے لگے ہیں یہ مکہ کے سارے کافر، اس وقت کے قریش، وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے لگے، خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی تھی، جب نیچے سے بنیادیں اٹھاتے اٹھاتے پہنچے ہیں اس جگہ پر جہاں حجر اسود رکھا جانا ہے، اب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس قبیلے کو نصیب ہو جائے، تو قبیلے کو جو سردار ہیں انہوں نے تلواریں نکال لی، ہر قبیلے والا کہے جناب میں نے رکھنا ہے، میں نے رکھنا ہے، میں نے رکھنا ہے، حتیٰ کہ خون ایک پیالے کے اندر ڈال کر ایک قبیلے نے تو اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈبو دی اور کہا کہ ہم یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، یہ سعادت حجر اسود رکھنے کی یہ ہم لیں گے، کوئی اور اگر جرت کرے گا تو ہم اس کو خون کے اندر نہلا کے رکھ دیں گے۔ اس حد تک یہ کوشش ہو رہی تھی، قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ ان میں ایک بزرگ آدمی نے کہا صبر کرو یار، لڑائی نہ کرو، خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، تو ایسا کرو وہ جو دروازہ ہے نا باب بنی شیبہ والا دروازہ، اس پر ہم کل کے لیے فیصلہ رکھتے ہیں، تم سارے کے سارے یہاں کے بیٹھ جانا اندر، اس دروازے سے جو بندہ سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو ہم اپنا جج بنائیں گے، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا، جو وہ فیصلہ کر دے سارے قبول کر لو گے۔ سب نے کہا چلو لڑائی سے بہتر ہے یہ ہم قبول کرتے ہیں۔ اب اگلا دن آیا، سارے بیٹھے ہیں یہ اندر خانہ کعبہ کے پاس، باب بنی شیبہ سے اچانک تشریف لاتے ہیں آپ کے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا پاک جو ہی داخل ہوئے، سنیے 35 سال عمر مبارک حضور علیہ السلام کی، سارے عرب والے جو اس وقت قبائل کے لوگ وہاں تھے سارے یک زبان بولے اور صادق اور امین آ گئے، یہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم سارے جھکا کر ان کا فیصلہ قبول کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی بغیر کسی غلط کرنے والے بندے کے نہ حق فیصلہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا انہوں نے، سارے کہہ رہے ہیں قبول کر لیں گے۔ اب یہ کردار، یہ اخلاق جوانی کے اندر حضور علیہ السلام نے پورے علاقے کو، قبائل کو اپنی محبت کے اندر جکڑ لیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے، آگے سنیے گا، جس وقت حضور علیہ السلام نے نبی ہونے کا اعلان فرمانا تھا اور آپ صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے، تو وہاں آپ نے کیا جملہ پہلے پوچھا تھا، لوگوں بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس جانب سے بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا خیال ہے، مانو گے؟ سامنے بڑے بڑے سردار کھڑے عرب کے، سارے کیا کہتے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو مان جائیں گے، آپ فرمائیں گے تو مانیں گے۔ 40 سال 35 سال 25 سال 23 سال پیچھے 18 سال 16 سال سے صدیق اکبر کے ساتھ یاری ہوئی ہے، صدیق اکبر کی 16 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور یاری دوستی لگ گئی تھی محلے دار ہونے کے ناطے سے۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اس وقت حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو یہ چیزیں سمجھا دی تھی 16 سال کی عمر میں کہ عبداللہ نام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا نام، صدیق تو آپ بعد میں مشہور ہوئے نا، پرانا جو آپ کا بنیادی نام ہے وہ کیا ہے، عبداللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ یعنی حضرت صدیق اکبر کو یہ جوانی میں سمجھا دیا تھا کہ آپ اور میں ہم دونوں بیلی ہیں، یار ہیں، دوست ہیں، پیار ہے، تو آؤ ہم پورے عرب کے اندر ایک مثالی کردار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 3 پڑھ کے دیکھیے، پھر آگے چل کے بخاری شریف کے حدیث نمبر 39.5 3905 نمبر یہ حدیث پڑھ کے دیکھیے جہاں صدیق اکبر کا کردار لکھا ہوا ہے۔ کافروں نے گواہیاں دی ہیں کہ ہم نے ان دونوں جوانوں کو دیکھا ہے، جوانی سے دیکھا ہے، دونوں کو دیکھا ہے کہ یہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ جن کے گھروں میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، حضور علیہ السلام اپنی کمائی سے ان کے گھروں کو چلاتے ہیں، صدیق اکبر اپنی کمائی سے ان کے گھروں کو چلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو یتیم ہو چکے ہیں، جو بیوہ جن کے گھروں کے اندر موجود ہیں، ایسے لوگ جن پر قرض بڑا چڑھ چکا ہوا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، فرمایا یہ کافر لوگ گواہیاں دیتے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے رقمیں، اپنی کمائیاں، اپنا مال کما کر یہ ماڑے لوگوں کے قرض ادا اپنی جیب سے کیا کرتے تھے۔ جوانی کے اندر حضور علیہ السلام نے میرے پیارے بھائیوں یہ کردار ادا کیا ہے۔
ایک ڈائریکشن مل گئی، سوچ آ گئی، کردار آ گیا۔ اللہ پاک نے چونکہ دنیا کے سامنے نمونہ بنانا تھا، تو حضور پاک کے ساتھ جو بچپن سے لگے ساتھی تھے صدیق اکبر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے سامنے پورا عکس بنا کر دکھایا، دیکھو جو میرے حبیب کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا کردار یہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بڑی ضرورت ہے حضور علیہ السلام کی جوانی مبارک کو ہم سمجھیں، اور حضور علیہ السلام کی اس جوانی کے لیے یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں میرے سمیت، میں بھی جوان ہوں الحمدللہ، یہ بزرگوں سے پوچھیں گے تو یہ بھی کہیں کہ ہم بھی جوان ہیں جی، تو ہم ساروں کے لیے اگلے دن میں نے نا ایک بندے کا جملہ سنا، دل دکھ گیا میرا، یقین جانے دل دکھا میرا، یقین جانے آپ بھی سنیے گا۔ جو اوپر تک بیٹھے نا کسی آفس میں، کسی ادارے میں کوئی بھائی بیٹھا ہے یہاں پر، جج سے لے کر نیچے کہیں پر جس کا قلم چلتا ہے، جس کے قلم کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، جو ایسے قلم کرے سین کرے تو اگلے بندے کا کام ہو جانا ہے۔ میں ہر ایک کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اس بندے نے پتہ جملہ کیا بولا، میرا دل دکھا بھی، ٹینشن بھی ہوئی، پریشانی بھی ہو، کہنے لگا میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، مسلمانوں کو، ہمارے پاک نبی کا اعلان کرنے سے بھی پہلے کافر گواہیاں دیں کہ یہ صادق اور امین ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، سچے ہیں، تو آج ہم اس پاک نبی کے امتی کلمہ پڑھ کے جھوٹے اور بد دیانت کیسے ہو گئے؟ ہمارے اندر یہ رشوت کیسے بڑھ گئی؟ ہمارے اندر سود کیسے آ گئے؟ ہمارے اندر ایک دوسرے کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا یہ کیسے آ گیا؟ یہ کس نے سکھا دیا ہمیں؟ کون سی تعلیم تھی جو ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہمارے آقا پاک کا کردار اور اخلاق حسنہ وہ ہم سے دور ہو گیا؟ یہ ہوس، یہ دنیا کے اندر جو افراتفری ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں پر غلط نگاہیں، سکول کالج یونیورسٹی ہر جگہ پر عزتوں کے اوپر جو خطرناک قسم کے لوگ آ کے بیٹھ گئے، یہ کون ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود معاشرے کو ویسا کردار نہیں دے پا رہے جو حضور علیہ السلام نے نبی کا اعلان کرنے سے پہلے سارے عرب کو عطا فرما دیا ہوا تھا۔ ہم تو اس پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہوگا آج کے دور میں ہمارے جوانوں کو کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت کیا ہے، آگے کی منازل کیا ہے، سوچا کیا ہوا ہے، پوائنٹ ان کے لیے جو منزل جو گائیڈ لائن ہے وہ منتخب کیا کی گئی ہوئی ہے۔ ہمارے جوانوں کو آج کل فکر دیا گیا ہے، پوائنٹ میرے پاس کافی سارے ہیں۔ آخری بات کروں گا، تعلیم کا مقصد ختم ہے۔ آپ کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے پوچھئے، گھر کے اندر والدین سے پوچھئے بچے کو کیوں پڑھا رہے ہیں، یہ مقصد ہی کوئی نہیں ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں قرآن کا نظام نافذ ہو جائے، اس بچے کے ذریعے ہم نے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی، یہ سوچ ہی کوئی نہیں۔ حضور پاک کا دین نافذ کیسے ہوگا، سوچ ہی کوئی نہیں۔ بچے کو کیوں پڑھا رہے ہیں، تعلیم کیوں دے رہے ہیں، اس کو یہ والی چیز اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ یہ جناب فلاں جاب پر لگ جائے، یہ فلاں نوکری میں لگ جائے، یہ بزنس مین بن جائے، وہ کوئی نہ کوئی خاص ایسے پوائنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ بچے کو بنا رہے ہیں، اور آگے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ میں نے آج یہ موضوع اس لیے آپ بھائیوں کو سنایا درد مندانہ انداز کے ساتھ کہ ہمیں اپنے آقا پاک کی جوانی کو بھی دیکھنا ہے۔ خود اگر آپ میں سے والد یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر حضور کی عظمت و شان اور اسلام کی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں کسی اپنے آفس میں، تو وہاں ہمارے آقا پاک کے نظام کی بات ہونی چاہیے۔ اگر میں کسی کالج یونیورسٹی کا مدرسے کا استاد ہوں تو وہاں میرے پاک نبی علیہ السلام کے، ہمارے آقا پاک کے نظام کی بات ہونی چاہیے۔ جب اس طریقے سے باتیں عام ہوں گی تو یقین جانیں یہ برائیاں بھی معاشرے سے ختم ہوں گی، اور اوپر جیسے جیسے بچے جوان اگلے آنے والے سالوں میں عہدوں پر آئیں گے تو اللہ پاک کے فضل سے یہ اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھیں گے، اور آقا پاک جو چاہتے تھے، اللہ پاک جو چاہتا ہے کہ یہ بندہ کائنات کے اندر رہ کر میرے نظام کے تابع ہو کے اس کو نافذ بھی کرے، انشاءاللہ ہمارے ہی بچوں اور نسلوں میں سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ پاک کے فضل سے اسلام کو نافذ کرنے سے اللہ پاک کا دین سر چڑھ کر بولے گا، اور ہم بڑے سر عام ہو کر پورے نظام کا نظارہ کر سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نیت کر لیجئے، کوشش کریں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کریں گے جناب انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کے لیے صحیح طریقہ اور سلیقہ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔